الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. باجماعت نماز پڑھنے کے جہاں بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، وہیں پر باجماعت نماز نہ ادا کرنے کی اور اکیلے اور تنہا نماز پڑھنے کے کچھ نقصانات بھی ہیں. ان میں سے ایک بڑا جو نقصان ہے وہ آج انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا. ہمارے سامنے سنن ابی داؤد کی 547 نمبر کی حدیث ہے. یہ حدیث دیگر اور کتابوں کے اندر موجود ہے، جیسے سنن نسائی میں، مسند احمد میں اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. میرے سامنے سنن ابی داؤد کی روایت ہے. اس حدیث کے راوی ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، کسی گاؤں میں، کسی بستی میں اگر 3 ہی آدمی رہتے ہوں اور ان 3 آدمیوں کے درمیان لا تقام فیہم الصلاۃ، جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام نہیں ہوتا ہے، 3 آدمی ہی رہ رہے ہیں لیکن مل کر نماز نہیں ادا کرتے، تو کہتے ہیں ہوگا کیا، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، ان تینوں پر شیطان غالب آ جائے گا، ان کو بہت جلدی شیطان اچک لے گا، گمراہ کر دے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فعلیک بالجماعۃ، لہٰذا اے ابو الدرداء تم پر یہ ضروری ہے، یا جس سے بھی خطاب کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہا لہٰذا جماعت کو لازم پکڑو، یعنی با جماعت نماز ادا کرنے کی پابندی کرو. اور آگے کیا فرمایا، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاسِيَةَ، اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ جماعت سے صلاۃ ادا کرنے کی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو بکری القاسیہ، ریوڑ سے یا چرانے والے سے دور ہو جاتا ہے، تو بھیڑیا اسی بکری کو اچک لیتا ہے، کھا لیتا ہے. اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو، خاص طور پر مسلمانوں کو، بھلائی کے کام، خیر کے کام، اچھائی کے کام، نیکیوں کے کام اگر ممکن ہو کہ مل جل کر کریں تو کرنا چاہیے. مل جل کر جماعت بن کے اگر کر سکتے ہیں تو کرنا چاہیے، ممکن ہو تو. اکیلے انفرادی تنہا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کام کے اکیلے کرنے سے بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں. اور خاص طور پر نماز کی بات آ گئی کہ صلاۃ انسان کو باجماعت ادا کرنا چاہیے، جماعت چھوڑنا نہیں چاہیے، ترک نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ مجبوری ہو، وہ الگ مسئلہ ہے. شرعی عذر ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن بلا وجہ نماز کو اکیلے تنہا نہیں پڑھنا چاہیے. دوسری بات جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جماعت سے الگ ہو جانے والا انسان، جماعت سے الگ ہو جانے والا انسان زیادہ قریب ہے کہ شیطان اس پر مسلط ہو جائے اور شیطان اسے گمراہ کر دے یا اسے برائی کی طرف لے جائے. یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ انسان کو جماعت سے الگ نہیں ہونا چاہیے. جماعت سے مراد اہل سنت والجماعت کی جماعت ہے، یعنی کہ گمراہ لوگوں کی جماعت میں، کہ ان سے نہیں ہے، اس میں ان کے ساتھ ملا رہے، نہیں، بلکہ جماعت سے مراد اچھے لوگوں کی جماعت، خیر والی جماعت، اچھے کام کرنے والے کی جماعت. یہ نہیں کہ بدعت پہ کوئی جماعت ہے تو اس کے ساتھ مل گئے ہیں، گمراہی پر کوئی جمع ہو گیا تو اس کے ساتھ مل گئے، اس سے مراد یہ نہیں ہے. صلاۃ ادا کرنے والے، جماعت سے نماز پڑھنے والے، یہ تو خیر کا کام ہے، اچھائی کا کام ہے، تو ایسی جماعت کے ساتھ رہا جائے. اب ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہم اور آپ اپنی زندگی میں بھی محسوس کریں گے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھیے آپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، اور اکیلے نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے وقت آپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے وہ دیکھیں.
ہاں ایک انسان سوچتا ہے کبھی گھر میں بیٹھا ہے وسوسہ آیا شیطان کا کون جائے گا صلاۃ ابھی مسجد میں وقت لگتا ہے امام صاحب بھی تھوڑی لمبی نماز پڑھا دیتے ہیں تو ٹائم ہو جاتا ہے پھر درس بھی ہوتا ہے تو اس میں بھی 10-15 منٹ نکل جاتا ہے پھر سنت پڑھو بہت وقت لگ جاتا ہے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تو ویسے لگ جاتا ہے گھر میں پڑھ لیتے ہیں پڑھ لیا گھر میں اب گھر میں پڑھنے کا جب موقع آیا تو پڑھیں گے اپنے حساب سے بیٹھے ہیں کبھی بات کر لی کبھی موبائل دیکھ لیا کبھی کچھ اور کام میں مشغول ہو گئے کبھی لا یعنی باتوں میں مشغول ہو گئے پڑھ لیں گے اب دیکھیے شیطان کیسے اچک رہا ہے اچھا کام نہیں کرے گا اس میں بہت ممکن ہے کہ اچھا کام نہ کرے اس کے بعد اگر نماز جیسے تیسے پڑھ بھی لیا کبھی کبھی تو وقت بھی نکل سکتا ہے نا وقت بھی نکل جاتا ہے یہ ادا کا وقت بھی نکل نماز بھی پڑھنا تھا مجھے اور نماز کا وقت نکل چکا ہے قضا ہو جاتی ہے دیکھیے کیسے ہو چکا اچھا ٹھیک ہے اور اگر پڑھ بھی لیا وقت پر اب سنت کی بات آئی سنت بھی چلو چل جاتا ہے کوئی آ گیا سنت نکل گئی بچے پریشان کر دیے سنت نکل گئی گھر والے نے کچھ کہہ دیا کام لگا دیا ہو گیا دیکھیے کس طرح سے خیر سے دور ہونے لگ گیا خیر سے دور ہونے لگا تو یہ بھی ایک معنی اس کا یہ کہ شیطان بہت جلدی جماعت سے جو الگ ہوتے ہیں ان کو اچکتا ہے یہ ایک نقصان کا جو پہلو تھا وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کس کی دی بھیڑیے سے شیطان ایک بھیڑیا ہے بھیڑیا کوئی اچھا جانور تو نہیں ہے اور بکری ایک مبارک جانور ہے بکری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پالتے تھے اس کو چراتے تھے تو جماعت میں رہنے والے گویا بکری کی طرح مبارک ہیں اور بھیڑیا یہ کیا کرتا ہے یہ چیڑ پھاڑ کرتا ہے کھاتا ہے نقصان پہنچاتا ہے تو آپ سیکھیے بھیڑیا شیطان کی طرح ہے اور اچھے لوگ بکریوں کی طرح ہے بکری کی طرح ہے مبارک ہے اور جب مبارک لوگ کسی مبارک لوگ سے الگ ہو جائیں گے تو پھر وہ برکت اور خیر سے دور ہو جائیں گے لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جماعت کی سماعت خود نماز ادا کریں اور اپنے گھر والوں کو انہیں بھی یعنی جو خاتون نہیں ہیں عورتیں نہیں ہیں ان کے علاوہ رشتہ دار ہیں دوست احباب ساتھ میں لانے کی کوشش کریں یہ باتیں اس وجہ سے ذکر کی جا رہی کہ ہم جو ہے اپنے ارد گرد لوگوں کو رشتہ داروں کو دوست احباب کو اپنے ساتھ جماعت میں لائیں نماز پڑھنے کے لیے لے کر دعوت دیں یہ دعوت ہمارے اور آپ کے ذریعے ہی پھیلے گی ورنہ پھر یہ مسجد کی 4 دیواروں میں ہی بات رہ کے ختم ہو جائے گی ہم نے ایک کان سے بات سنی اور دوسرے کان سے نکال دی نہیں اللہ تعالیٰ نے 2 کان دونوں سے سننے کے لیے دیا ہے اور دل میں اتارنے کے لیے دیا ہے کہ دونوں کان سے بات سنی جائے اور دل میں اتار دی جائے ایسا نہیں ہے کوئی یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کان اس لیے دیے کہ ایک کان سے سنا جائے اور دوسرے کان سے نکال دیا جائے نہیں یہ میں آپ کو اپنے اندر ہم اور آپ داعیانہ صفت پیدا کریں سورہ العصر میں کیا بتایا گیا خسارے میں سے نکلنے والے 4 صفت والے لوگ ہوں گے خسارے سے بچنے والے تو ایک تو ایمان لانے والے دوسرا نیک عمل کرنے والے تیسرے کون تیسری صفت کیا ہونی چاہیے دوسروں کو دعوت دینے والے اگر آپ صرف ایمان پر رہے اور خود ہی نیکی پر رہے اور دعوت نہیں دی تو تب بھی خسارے سے بچ نہیں سکتے دعوت دیتے وقت آپ کو مصیبت بہت آئے گی اس لیے 4تھی صفت کیا بتائی گئی ہے صبر کرنا ہے نا دیکھو وہ انسان جو کچھ کسی کو نہیں بولتا اچھی بات بری بات نہیں بتاتا اس کو کوئی نہیں بولتا سب بہت اچھا چل رہا ہے لیکن جب کوئی آدمی آپ کو آپ کی برائی بتانے لگ جائے آپ کو نیکیوں کی دعوت دینے لگ جائے اچھائی بتانے لگ جائے برائی بتانے لگ جائے وہ بہت برا لگتا ہے وہ کیا لگتا ہے آج برا لگے گا لیکن جب کل عقل آئے گی وہی آدمی سب سے اچھا لگے اب سماج میں ہم برائیاں بتاتے ہیں بہت سارے لوگوں کے اندر رہتی ہے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہماری برائیاں بتا رہے ہیں برائی بتانے کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو نیچا دکھانا ہو یا آپ کو کچھ کرنا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی دین کی طرف آ جائیں دین پر قائم دائم ہو جائے آپ بھی اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں آپ بھی جنت کی طرف آ جائیں جہنم سے بچ جائے یہ مقصود ہوتا ہے ہر کسی کا یہی مقصود نہیں ہوتا کسی کو نیچا دکھانا ہو کسی کو ذلیل کرنا ہو کسی کی برائی بتائے اچھائیاں بھی ہوتی سماج میں وہ بھی بتائی جاتی ہے اچھے لوگ ہیں برائیاں ہوتی تو بتائی جائے گی نا دین کا ایک اصول ہے لہٰذا داعیانہ صفت بھی ہمیں اندر پیدا کرنا چاہیے ہم اور آپ داعی بن کر بھی زندگی گزارے داعی سے مراد دعوت دینے والے تو آپ خود بھی آئیں جسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں فجر کی نماز میں بہت کوتاہیاں لوگوں سے ہو رہی ہے تعداد گھٹتی جا رہی ہے تو آپ خود بھی جلدی سوئیں اور دوسروں کو جگانے کی بھی کوشش کریں دوسروں کو لانے کی بھی کوشش کریں ہم چند ہی نماز ادا کریں گے تو کام نہیں بننے والا
بہت سارے لوگ اس میں چاہتے ہیں، اب عشاء میں کتنے لوگ ہیں اور فجر میں اتنے لوگ نظر نہیں آتے، حالانکہ سب یہیں سے تو آتے ہیں۔ فجر میں تو کسی کا کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی ڈیوٹی پر نہیں ہو، الا ماشاء اللہ کوئی رات کی ڈیوٹی کرتا ہو، لیکن زیادہ تر لوگ تو اپنے گھروں میں ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں اور آ نہیں سکتے تو آپ ان کو جگانے کا اہتمام کریں، کبھی فون لگا کر اہتمام کریں، کبھی جا کر جگا دے، دروازہ کھٹکھٹا دے، ہے نا۔ اس طرح کریں گے تو آپ کے ذریعے اگر کوئی نماز پڑھنے لگ جائے، علماء کیا کہتے ہیں، حدیث بھی یہ کہتی ہے کہ آپ بھی نماز پڑھیں گے، آپ کو آپ کا ثواب ہے، اور جو آپ کے ذریعے نماز پڑھ رہا ہے اس کو اس کا ثواب اور ثواب آپ کو بھی مل جائے گا۔ تو لہٰذا اس چیز کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تمام باتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور دور رہ جانے، جماعت سے دور رہ جانے والی جو کچھ نقصانات ہیں رب العالمین ان نقصانات سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔